السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا کا ہر انسان اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہے اور اپنی زندگی کی راہ کو ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے لیے کامیابی کا راستہ تلاش کرتا ہے، لیکن اسے کامیابی کا راستہ نہیں ملتا ہے، وہ اپنی راہ میں ناکام ہو کر کے واپس لوٹ جاتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خوبصورت بشارتیں سنانے جا رہا ہوں کہ اگر کسی انسان کو دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے، ترقی کرنا ہے، اگر وہ اپنی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے تو اس عمل کے بغیر وہ اپنی راہ ہموار نہیں کر سکتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چیز یا جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے وہی صحیح ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس نے جو چنا منتخب کیا وہ ٹھیک اور درست نہیں ہے، لیکن اس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں۔ آئیے کیا ہے حدیث مبارکہ، 5 حدیث میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے ہر چیز سے افضل ہے۔ یعنی آج ہماری زندگی کا جو طریقہ بنا ہوا ہے کیا ہے کہ ہم رات میں لیٹ سوتے ہیں، 11-12 بجے ہم سوتے ہیں اور صبح میں 10-11 بجے ہماری نیند کھلتی ہے، فجر کی نماز ہم گول کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبح کی 2 رکعت نماز یہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر افضل ہے۔ انسان بہتر چیز کس کو سمجھتا ہے؟ مال کما لیا، تجارت میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن نہیں، سب سے بہتر چیز کیا ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تاریکی یعنی اندھیرے میں مسجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی جو شخص صبح میں اٹھ کر کے اور مسجد کی طرف اپنے قدم رکھتا ہے، مسجد کی طرف اپنے قدم اٹھاتا ہے، تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے، تو قیامت کے دن اس شخص کے لیے نور ہوگا، اس شخص کے لیے جو ہے کامل اور مکمل روشنی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر دیا جائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، کتنی بہترین بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، لیکن آج ہم کچھ اور ہی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث مبارکہ سنیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ بس اس بات سے بچو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے میں خلل اندازی کی بنا پر تم سے کسی چیز کا مطالبہ کرے، کیونکہ اس کے ذمے میں خلل اندازی کی بنا پر جس سے وہ کسی چیز کا مطالبہ کر لیتا ہے اسے وہ پکڑ لیتا ہے اور پھر جہنم کی آگ میں اسے اندھے منہ ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ زبردست حدیث مبارکہ ہے اور بڑی زبردست بشارت ہے۔ کیا فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اس کو کوئی تکلیف مت دینا، اس کو مت ستانا، ورنہ اللہ کا غضب اتنا سخت ہے کہ تمہیں اندھے منہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرا دے گا، جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ یہ فجر کی نماز پڑھنے والے کے تعلق سے فضیلت بیان کی گئی، یعنی جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے، اگر اس کو کوئی ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے تو وہ شخص اللہ کے ذمے ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لے لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور اندھے منہ گرا دیں گے۔ اس لیے فجر کی نماز کے تعلق سے جو ہے ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہے، اور حدیث سنتی جائیے گا، کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز بجماعت ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو شخص صبح میں اٹھ کر کے اور فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی، اللہ کے سامنے پوری رات کھڑا رہا، پوری رات اللہ کو یاد کرتا رہا، پوری رات اللہ کے ذکر میں رہا، اتنا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا، اتنا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے، مسجد کی طرف جو جاتا ہے، اور جو شخص بازار کی طرف جاتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بے نمازی کا ذکر کیا، یعنی جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس کے کان کے اندر شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے نا۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں رات میں جلدی سو جانا ہے اور صبح میں اٹھ کر کے اور ہمیں نماز فجر ادا کرنا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیثیں، کتنی بہترین باتیں، کتنی خوبصورت بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہے۔ کامیابی ان چیزوں کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے عمل کی بنیاد پر ہمیں اپنے ذمے میں لے لیتا ہے، مالی اور جانی نقصان سے ہماری حفاظت فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے کی بنیاد پر اس کے وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے کی بنیاد پر اس کے بدن کے اندر ایک چستی قائم کر دیتے ہیں، ایک بہترین اور ایک عجیب اور ایک بہترین قسم کا نشاط اس کے بدن میں قائم ہو جاتا ہے کہ بدن سے سستی ختم ہو جاتی ہے، اس کا پورا دن بہترین گزرتا ہے، اس کا پورا دن بہترین نکل جاتا ہے، اس کے تجارت میں برکت ہوتی ہے، کاروبار کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس وہ شخص کہ جس نے نماز فجر ادا نہیں کی، صبح میں اٹھا تو کس کے ساتھ گیا؟ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ جس نے نماز فجر نہیں پڑھی تو گویا کہ اس کے کان کے اندر شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی گویا کہ وہ اللہ کے ذمے میں نہیں ہے، اور جس نے پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ تو گویا کہ جو شخص اس کو تکلیف پہنچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اس سے لے لیں گے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور صبح کے وقت اٹھ کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو بہترین نور، زبردست قسم کا نور، ایک کامل اور مکمل نور سے اس کو نواز دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو نماز فجر کا اہتمام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔